تصور کرے اندھیرے میں پیسیفک اوشین کی لہریں جرمن یو بوٹس خاموشی سے تیرتی ہوئی اتحادی جہازوں کا شکار کرتی. جرمن کمانڈرز مسکراتے ہوئے کہتے ہیں یہ سمندر ہمارا ہے. تک انہوں نے سینکڑوں جہاز ڈبوائے، برطانیہ کو بھوکا مارنے کی کوشش کی، لیکن اچانک آسمان سے گر چھوٹے کیریئرز سے اڑنے والے طیارے امریکی اسکارٹ کیریئرز آ گئے. اب یو بوٹس کا شکار ہونے لگا. سمندر جو ان کا جنت تھا قبر بن گیا. کیا ہوا، کیسے پلٹی یہ بازی، آگے سنیے یہ حیران کن کہانی. تو کہانی شروع ہوتی ہے دوسری جنگ عظیم کے دوران پیسیفک اوشین کے لڑائی، جس کو بیٹل آف دا اٹلانٹک. اتحادیوں کی سپلائی لائنوں کی حفاظت اور جرمنی کی طرف سے انہیں کاٹنے کی جدوجہد تھی. جرمنی سب میرینز برسوں تک اتحادی جہازوں کو ڈبوتی رہی، جسے جرمن کمانڈرز ہیپی ٹائم یعنی خوشگوار وقت کہتے تھے. ابتدا میں 1940 سے 1941 میں فرسٹ ہیپی ٹائم کے دوران فرانس کے گرنے کے بعد جرمن یو بوٹس یعنی سب میرین کو مغربی یورپ کے بندرگاہوں سے فائدہ ہوا. وہ 70 پر تیر کر رات کو حملے کرتی تھی اور اتحادی کنوائے کمزور تھے. پھر 1942 میں امریکہ کے جنگ میں داخل ہونے پر سیکنڈ ہیپی ٹائم شروع ہوا. امریکی ساحل پر کوئی بلیک آؤٹ کے کنوائے نہیں تھے تو سب میرین میں سینکڑوں جہاز ڈبوائے، جسے جرمن امریکن شوٹنگ سیزن کہتے تھے. جرمن ایڈمرل کارل کی وولف پیک ٹکٹ سے یو بوٹس گروپ میں حملہ کرتی تھی اور پیسیفک اوشین ان کا شکار گاہ لگتا تھا. لیکن 1943 میں صورتحال بدل گئی. مارچ تک یو بوٹس نے ریکارڈ جہاز ڈبوائے، لیکن مئی 1943 کو بلیک مئی کہا جاتا ہے. 41 سب میرین تباہ ہوئی جبکہ اتحادی نقصانات کم ہوئے. اس کی سب سے بڑی وجہ امریکی اسکارٹ کیریئرز کا آنا تھا. یہ چھوٹے، سستے اور تیزی سے بڑھنے والے کیریئرز تھے جو مرچنٹ شپ ہلز پر بنائے گئے. ان پر وائلڈ کیٹ فائٹرز اور ایونجرز ٹورپیڈو بمبر اڑاتے تھے. پہلے تو یہ کنوائے کے ساتھ چلتے اور فضائی کور کو فراہم کرتے. میڈ اٹلانٹک ایئر گیپ یعنی جہاں لینڈ بیسڈ طیارے نہیں پہنچ سکتے تھے کو بند کر دیا. سب میرین سطح پر آ کر چارج ہونے یا حملہ کرنے سے گھبراتی تھی کیونکہ فضائی گشت انہیں دیکھ لیتا. پھر ہنٹر کلر گروپس بنے، ایک اسکارٹ کیریئر اور چند ڈسٹرائر اسکارٹ آزادانہ یو بوٹس کا شکار کرتے. ان گروپس نے درجنوں سب میرین ڈبوائے، جسے یو ایس ایس گارڈ، بوگی اور فضائی نگرانی ریڈار سنوبوائے اور ڈیپتھ چارج نے یو بوٹس کو کہیں چھپنے کی جگہ نہ چھوڑی.